آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے مسلمانوں کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دیا کہ ان کی فکر کی جو غذا ہے وہ پاک، بلا ریب، یقینی اور شک سے بالا سچی وحی الہی سے ہونا چاہیے۔ جہاں سے وہ کوئی چیز اپنے ذہن میں لیتے ہیں، فکر ان کی بنتی ہے، تو فرمایا اہل کتاب کے پیچھے نہیں چلنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یوں بھی فرما دیتے کہ کسی کافر کا کہا نہیں ماننا تو بات تو سمجھ میں آ جاتی، لیکن حق تعالیٰ نے اہل کتاب کا خاص ذکر فرمایا، کیونکہ اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی تھے وہ اس وقت کے جتنے مخالفین اسلام تھے سب میں سے پڑھے لکھے سمجھدار تھے، اور ان سے ہر ایک کا ایک نظام تھا۔ یہودیوں کا معاشی نظام اس وقت بھی مثالی تھا، عیسائیوں کے پاس سلطنتیں تھیں بہت بڑی بڑی، اسلامی سلطنت کا تو آغاز تھا نا، ابھی وہ تو اس کا تو بھی کوئی، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فرما رہے ہیں تمہارے سامنے یہ بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، یہودیوں کا معاشی نظام ہے، عیسائیوں کا سیاسی نظام ہے، جو ریاستیں چلا رہے ہیں، اور پوری، اور وہ سپر پاور تھے اس وقت کے، اور مسلمان ابھی آغاز میں چل رہے ہیں، ابھی قوم ہی پوری طرح نہیں بنی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس نوزائیدہ قوم کو، ابھی ریاست کی اکائیاں جمع ہو رہی ہیں، ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہارا عروج، تمہارا کمال، اور تم نے جس درجے کو پہنچنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نے اپنے کسی معاملے میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا کہا نہیں مانا۔ حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تجربہ ہے ان کا، وہ اس زمانے میں وہ کام سارا چل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو منع کر، عقائد و نظریات کے اعتبار سے، اپنی دنیاوی معاملات کے اعتبار سے فرمایا ان کا کہا نہیں مان۔ اور اگر اب جب ہم بحثیت قوم اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور ہمارا ماضی بہت شاندار رہا ہے، اب اس حالت کے اندر اگر ہم بات کریں جبکہ ہم سے کچھ کھو گیا ہے، ہم نقصان کے اندر جا چکے ہیں، محتاجی کی زندگی اس وقت امت بسر کر رہی ہے، تو اگر ہم دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے سب سے پہلے کہ اپنی فکر کو پاک کیجئے، خالص اسلامی تعلیمات کو رواج دیجیے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چل کے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر اس میں کچھ گنجائش ہوتی تو اس وقت ہو جاتی جس وقت اسلامی ریاست کی بھی بنیاد ہی کوئی نہیں بنی تھی۔ تو حق تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس آیت کریمہ میں اس اسلامی ایک اپنے مذہب کی ایک حمیت ہوتی ہے نا، ایک غیرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس غیرت کا احساس دلایا۔ جیسے اگلی آیت کا مضمون آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیے، تم ایک سیاسی قوت بن چکے ہو، تم نے اس مرحلے پر اگر یہودیوں اور عیسائیوں کا کہا مانا تو تمہاری سیاسی نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ تم ایک معاشی قوت بن چکے ہو، اس قوت کی حالت میں اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں کا کہا مانا تو تمہاری قوت بکھر جائے گی۔ نہیں، فرمایا یہ چھوٹے نقصان ہیں، یہ چھوٹے نقصان ہیں کہ تمہاری سیاست بکھر جائے گی، تمہاری معیشت بکھر جائے گی، تمہارا خاندانی نظام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ فرمایا یہ چھوٹے نقصان ہیں، تمہاری بیس، بنیاد اور جڑ ہی اکھڑ جائے گی اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں کا کہا مانا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم مومن ہونے کے بعد کافر مرو گے۔
اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چلنا شروع کر دو تو کتنی اہمیت کا احساس دلایا. دیکھیے ایمان تو افراد کی بنیاد ہے نا، قوموں کی بنیاد اور چیز ہے، قوموں کی ضرورتیں اور چیز ہیں. معیشت ضرورت ہے، خاندانی معاملہ یہ بھی کسی درجے میں ایک ثانوی بنیاد ہے. اصل بنیاد تو افراد کی ذہن ہے، افراد کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سوچ تک سے تم محروم ہو جاؤ گے اگر تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کا کہا مانا. تو یہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں اپنی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے ساتھ وابستگی، ان پر پورا یقین، ان پر بھروسہ، اس کا التزام ضروری ہے. اس سے ہٹو گے تو فرمایا تم ترقی نہیں کر سکتے، بلکہ تم ترقی تو خاک ہی، تمہاری جڑ ہی کٹ جائے گی. تم ہمارے نہ رہو گے، مومن ہی نہیں رہو گے، وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑے. اب یہودیوں اور عیسائیوں کے کہا ماننے کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہودیوں کی روایات، بے سند حکایتیں جو اصل اسلامی ماخذ قرآن مجید، نبی مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ کے خلاف ہیں، ان کو ماننا وہ بھی ایمان سے دھو دینے کے مترادف. صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے معیشت کے معاملے میں یا دیگر معاملات میں ان کی پیروی نہیں کرنی. ہمارے پاس اسلامی جو ہے ذخیرہ ہے، اس ذخیرے کے اندر بھی من گھڑت قسم کی روایات موجود ہیں جو یہودیوں نے اپنا بھیس بدل کر کے مسلمانوں کا بھیس اختیار کر کے شامل کی ہوئی ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ علماء امت نے، امت مسلمہ نے ایسی پہراداری کا ثبوت دیا ہے کہ ایک ایک من گھڑت روایت اور ضعیف روایت، من گھڑت قصے کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ یہ قصہ معتبر نہیں، اس کو گھڑنے والا فلان رافضی تھا جو اصلاً نسلاً یہودی تھا اور اس نے لبادہ اوڑھ لیا تھا مسلمانوں والا. ایک ایک روایت کے متعلق وضاحت ہے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی امت مسلمہ کا فرد ان وضاحتوں کے باوجود اپنی فکر کی آبیاری کے لیے وہاں سے سودا لے کر آئے گا، وہاں سے خوراک لے گا، تو وہ کیا خاک اسلامی معاشرے کی بنیاد بن سکے گا؟ امت مسلمہ کے کسی کام نہیں آ سکے. اس لیے ایک اطاعت تو یہ ہے کہ سامنے ایک چیز موجود ہے کہ وہ یہود قوم کی ہے. دوسری اطاعت کی خفیہ صورت یہ بھی ہے، اور اس سلسلے میں بھی بہت چوکنا ہونا چاہیے. بھائی اپنے عقیدے اور اپنے فکر کی ٹھوس بنیاد جو یقینی اسلامی ماخذ سے حاصل شدہ ہے اس کو لینا. قطعاً کسی صورت میں بھی ہم نے ان ماخذ کو چھوڑ کر یہودیوں عیسائیوں کی نہ تو صراحتاً پیروی کرنی ہے، نہ خفیہ طریقے سے جو انہوں نے ہمارے اندر اپنی باتیں داخل کی ہیں ان کو قبول کرنا. اگر کسی بھی طریقہ سے یہودیوں عیسائیوں کی پیروکاری ہو جائے گی، نقصان یہ ہوگا کہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تمہیں کافر بنا دیں گے. اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. یہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہ جو انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا، فرمایا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات لے کر یقیناً کافر ہو جاؤ گے. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی تعلیمات کو اخذ کرو گے، یقیناً تم کافر ہو جاؤ گے. اور کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے تم کافر ہو جاؤ، رسول اللہ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے تم کافر ہو جاؤ، یہ بات کیسے سجتی؟ کیوں کر تم کافر ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے؟ تو تم اپنی تعلیمات، اپنی سوچ، اپنی فکر اور عقیدہ کی آبیاری کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ یہودیوں کی روایات کی تمہیں ضرورت ہی آخر کیوں پڑ گئی؟
تمہیں اللہ نے محتاج ہی نہیں رکھا، تمہیں تو اللہ نے اپنی ثابت کتاب عطا فرمائی جس میں رد و بدل کا امکان نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تورات ہے نا، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، وہ منسوخ کتابیں ہیں، مسخ شدہ کتابیں ہیں، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ثابت ہے، جس کے ایک ایک حرف کی ضمانت ہے کہ وہ کائنات ختم ہو سکتی ہے، اس میں تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی پختہ کتاب، اتنی مضبوط بنیاد کے ہوتے ہوئے تمہیں آخر ضرورت ہی کیا پڑی کہ تم یہودیوں کی مسخ شدہ تعلیمات کو لے کر کافر بن رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ احساس دلاتے ہیں امت مسلمہ کو کہ تمہارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے، تو تم اپنے تمام معاملات، عقیدے سے لے کر اجتماعی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، سب کا حل قرآن سے تلاش کرو۔ تمہارے پاس ہماری کتاب موجود ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول موجود ہے، تو پھر تم یہودیوں عیسائیوں کی تعلیمات کی، غیر اقوام کی تعلیمات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے بدن کے ساتھ موجود تھے، اور اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو باقی رکھا ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی تعلیمات، ان کا طریقہ ہوتے ہوئے آخر تم یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کرو گے کیوں، اور کر کے کافر کیوں ہوتے ہو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سب سے بہترین رستہ ہے، کامیاب ترین رستہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو احسن ترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو جو قرآن غور سے سنتے ہیں اور پھر قرآن جو احسن ترین رستہ بتاتا ہے اس رستے کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے تو احسن ترین رستہ بتایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو بہترین سے بہترین ہے، اس سے بڑھ کر کسی طریقے میں، کسی طرز زندگی میں خیر کی توقع بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ یقینی خیر اور بھلائی کا مجموعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ احساس دلاتے ہیں امت کے افراد کو کہ تم نے اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ کر رہنا ہے، سمجھنا ہے کہ اگر ذرا بھی میں نے چھوڑا اور کسی دوسرے کے طریقے کو اختیار کیا تو جس درجے کو اختیار کروں گا اتنا گمراہ ہو جاؤں گا، اتنا بھٹک جاؤں گا۔ مالک الملک کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کوئی اللہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، فقد ہدیہ، یہ ماضی پر قد کا صیغہ ہے، قسم کے معنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں خدا ہونے کی قسم کے اسے سیدھا رستہ مل گیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دکھ میں، ہر پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف رجوع کرتا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو یہ دیکھتا ہے اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے کیسے کام کیا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ فرمایا قسم ہے ہمیں رب ہونے کی، اسے سیدھا رستہ مل گیا۔ یہ سیدھا رستہ ہے، کامیابی کا رستہ ہے۔ لیکن دوستو، منشا جو اللہ تبارک و تعالی جو اللہ پسند کرنا چاہتے ہیں وہ صرف یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا کہ انسان اپنی فکر، اپنے عقیدے، اپنے سوچ کے متعلق اتنا با حیا ہو جائے، اتنا غیرت والا ہو جائے، اس کے اندر دینی حمیت اس درجے کے کوٹ کر بھر دی جائے۔ صرف اس حمیت تک کی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ایمان والو، اللہ سے ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔
یہ تو ایک عہد ہے جو تم نے ہمارے ساتھ باندھا کہ ہر قیمت اللہ اور اس کے رسول کا رستہ لوں گا، ان سے ہٹ کر کسی جگہ سے اپنا سوچ، اپنی فکر، اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کروں گا، اپنے تمام معاملات کو اللہ اس کے رسول کے حکم اور ان کی شریعت نظام کے مطابق چلاؤں گا۔ یہ تو ایک عہد تھا، اب ایمان والو یہ جو پختہ عہد ہمارے ساتھ باندھا ہے اس کی پابندی کر، ڈرنا اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس عقیدے، سوچ کے بعد، اس حمیت والی، غیرت والی سوچ، عہد معاہدے کے بعد پابندی کرنے کا بھی حق تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا، پابندی کرنا عملی طور پر۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اتنی استقامت کے ساتھ اس رستے پر ڈٹا رہنا ہے کہ موت آ جائے لیکن یہ رستہ تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس درجے کا عزم ہے، اپنی اس فکر، عقیدہ اور عمل اتنا مضبوط ہو جائے کہ مر جانا قبول ہو جائے لیکن یہ رستہ چھوٹنے نہ پائے۔ برادریاں کیا ہیں، کاروبار کیا ہیں، زندگی، فرمایا زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن یہ رستہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی جس وقت افراد اس جذبے کے ساتھ اس سوچ کے مالک ہوں اور ان کا عمل اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہ ہو تو اگلی آیت ارشاد فرمایا ہن وکھرے وکھرے بھی ماں چنگے نہیں لگنے۔ اگر تم ایسی سوچ والے، دیکھو کتنی پختہ سوچ ہے کہ عمل اور فکر میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، بالکل ایک ہی سانچے کے اندر ہیں، جیسی فکر پاک ہے ایسا عمل بھی پاک ہے، اور استقامت اتنی اس رستے پر چلتے ہوئے کہ موت گوارا ہے، یہ رستہ چھوڑنا گوارا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منزل ابھی پھر بھی دور ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم ایسی پاکیزہ سوچ اور عمل والا ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، نہیں، نسل انسانی کو پیدا کرنے سے جو ہمارا مقصد ہے ابھی بھی حل نہیں ہوگا۔ جو ہم نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اور زمین کا خلیفہ اپنا بنایا، نائب بنایا، ابھی اس درجے پر بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ بلکہ ضروری ہے ایسی پاکیزہ سوچ رکھنے والے، ایسے پاک عمل رکھنے والے، ایسے مستقیم اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنے والے افراد مل جل کر زندگی بسر کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر زندگی بسر کر، وکھرے وکھرے نہیں، 1.5 انچ نہیں، مسیطہ نہیں، بالکل مل کر زندگی بسر کر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بکھرنا نہیں ہے۔ ایسی کوئی سوچ، ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی طرز، ایسی کوئی ترجیح، ایسی کوئی پسند جو اس پاکیزہ معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، خدا کی قسم اتنی ہی بری ہے جتنا برا کفر ہے، اتنا ہی برا ہے جتنی برا کفر ہے۔ کیونکہ مقصد انسان میں جو کامیابی منزل ہے، جس طرح منزل میں روکنے میں یہودی اور عیسائی دخل انداز ہو رہا ہے نا کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے سے روکتا ہے، اسی طرح یہ تفرقے باز بھی انسانوں کو اللہ کے دربار سے پہنچنے سے روک رہا۔ اس لیے اپنی اسلامی معاشرے میں جس وقت جڑ جائے نا انسان، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن اس کے بعد حساس بھی اتنا ہو جانا چاہیے کہ میری کسی ادا سے کہیں مسلمانوں کی جماعت میں کوئی تفرقہ بازی نہ پڑ جائے، مسلمانوں کی کوئی فتور ہی نہ پڑ جائے، بکھر ہی نہ جائے، اللہ سے اتنا ڈرنا چاہیے۔ مالک الملک کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں تفرقے میں نہ پڑنا بڑا مشکل ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اگلی ایک وجہ بیان فرما دی، حکم دیا کہ اگر تم اس حکم پر عمل کرو گے نا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آ جائے گا اور تم تفرقے باز نہیں بنو گے۔ وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اگر مسئلہ توحید کے موحدین کی جماعت کے ہو تو وہ وقت یاد کرو جس وقت تمہیں مصیبت پڑتی تھی تو تم قبروں کے سجدے کرتے تھے۔ اس برے وقت کو یاد کرو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کتنا احسان کیا تم پر، تمہیں اپنا دربار تک پہنچا دیے، تمہیں اپنی ذات کا تعارف اور پہچان نصیب فرمائی۔ وہ وقت یاد کرو جس طرح تم طرح طرح کی بدعتوں میں پڑے ہوئے ہوتے تھے، اللہ نے تم پر کتنا فضل کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نصیب کیا، اور اب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ اپنا کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے ویری تھے، تم مرتے تو جہنم کے کندھے پر تم کھڑے تھے، تمہارے اور جہنم کے درمیان صرف تمہاری موت کا ایک فرق تھا، مرتے ہی جہنم کے گڑھے کے اندر گر جاتے، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں اللہ نے اپنے قرآن، اپنے حبیب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑ دیا، تم آپس میں بھی بھائی بھائی بن گئے ہو، اور تم جہنم سے بچ کے جنت کے مالک اور جنت کے وارث بن گئے ہو۔ فرمایا یہ یاد کیا کرو بار بار، اگر تم یہ یاد کرو گے تو پھر تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا شوق بڑھے گا، مسلمانوں کی جمعیت، اس کی طاقت کا احساس رہے گا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم پہلے اس سے محروم تھے تو ہمارے حالات کیا تھے، اب اللہ نے یہ فضل کیا، کتنی بڑی تبدیلی ہے، ہر قیمت یہ باقی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ اس طرح بڑے پتے کی اور کام کی باتیں تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سیدھے رستے پر رہو، تاکہ تم سیدھے رستے پر قائم رہو۔ تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ بڑے پتے کی باتیں اور کھول کھول کر باتیں تمہارے سامنے کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعیت کو باقی رکھنے کے لیے اگلی آیت کریمہ ارشاد فرمائی۔ ایک مسلم معاشرہ بن گیا ہے، پاکیزہ معاشرہ، مل جل کر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، سب کا قبلہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے، وہ کسی طرف نہیں دیکھتے، کسی کی تعلیمات ان کی نظروں میں نہیں جچتی، کسی کا طریقہ انہیں پیارا نہیں لگتا۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری یہ طاقت باقی تب رہے گی جب احتساب کا پورا پورا انتظام بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ایک دوسرے کی تعریف ہی کرتا پھرے، بس تعریف ہی، سارے میاں مٹھو نہیں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک جماعت ہونی چاہیے، پوری ایک پورا محکمہ ہونا چاہیے جو تمہیں بھلائی کی دعوت دے، ہر اچھے کام کی طرف تمہاری رغبت دلائے، بری باتوں سے منع کرے اور اچھی باتوں کا حکم کیا کرے، تب تمہارا معاشرہ قائم رہ سکے گا، تب تمہاری طاقت قائم رہ سکے گی، تب ایک امت بن کر تم اس کائنات پر تمہارا تارا چمکے گا، جب تمہارے اندر یہ باتیں ہوں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہر ایک درجے میں سب تعلیمات موجود ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے ان کی مشابہت کرنے تک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھو، کوئی اگر بندہ اپنی شکل یہودیوں جیسی بنا لیتا ہے، اس سے اب اس کے ایمان کی خیر بھلائی جو اس کے ذہن میں ہے، جو اس کے دل میں ہے، وہ تو نہیں نہ ختم ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکل و شباہت اختیار کرنے پر بھی وعید فرمائی کہ ان جیسی شکل نہ اختیار، ان جیسی عبادت نہ کرو۔ دیکھو، یہاں سے آپ احساس کرو حمیت کا، اسلامی حمیت کیا چیز ہے، اسلامی غیرت کیا چیز ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، فرمایا اس طرح نہیں کرنی جس طرح یہودی کرتے۔ اگر کسی خاص دن میں یہودی ایک طرز کی عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس طرح نہیں کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی حمیت ہے، یہ اسلامی غیرت ہے۔ ہر قیمت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول
ہمیں ممتاز جداگانہ رستے پر ڈالنا چاہتے ہیں جس میں ذرا برابر کوئی شبہ نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں نے ملاوٹیں کر دی، وہ لوگ غلط رستے پر چلنے والے۔ اللہ کے رسول ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ ان سے بچنا، خالص رستہ اختیار کرنا، خالص رستہ اختیار کرنا۔ تم بادی نظر میں بھی یہودیوں جیسے نہ نظر آؤ، عیسائیوں جیسے نہ نظر آؤ، تم بادی نظر میں بھی اپنی ایک خاص امتیازی حالت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی حمیت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر بات بنے گی۔ ارشاد فرمایا ایک پورا محکمہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر اس مرحلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور بضرور تم نے بری باتوں سے روکنا ہے ایک دوسرے کو، اچھی باتوں کا تم نے ایک دوسرے کو حکم کرنا ہے۔ او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو سن لو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، تمہاری جمعیت ختم ہو جائے گی، جو تم نے مل کے رہنا ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ اب دیکھو کہ کتنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کا ہونا جو ہمارا ہاتھ پکڑے کہ میاں غلط جا رہے ہو۔ یہ ریت کتنی ضروری ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے، ہمیں کوئی دعوت دے کہ آؤ یہ بھلا کام ہے، یہاں ضرورت ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا کتنا حصہ رہ گیا۔ باپ اپنے بیٹے کو سچی بات کہنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ کتنا کہاں ہم گئے، ہمارا نظام کدھر جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا ان حالات کے ساتھ ہم بحیثیت امت اپنا وجود ثابت کر سکیں گے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ہرگز، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، نصرت شامل حال نہیں ہو سکتی جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم نہیں چلیں گے، اس وقت تک بات نہیں ہوگی۔ حالت یہ ہے ہماری آپس میں جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ہم اپنے نظریے سے بغاوت شروع کر دیتے، دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ساتھ لگانے کے لیے اپنے نظریات کو بدل دینا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اور اپنوں کو جو اپنے ہم مسلک ہیں، ایک نظریے والے لوگ ہیں، ثابت قدم ہیں، قرآن و سنت والے لوگ ہیں، ان کو اپنے سینے میں ان کو جگہ نہیں دینی، ان کو قبول نہیں کرنا، انہیں اپنا نہیں سمجھنا۔ حالانکہ وہ تنقید کرتے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی تو ہے، اور کیا ہے، کوئی زمین کا جھگڑا تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے سینے میں جگہ نہیں دینی، اپنے نظریے پر سودا کر لینا ہے، دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو مالک الملک کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پورے کامیاب وہ لوگ ہیں جو معاشرہ اپنی ان تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا، پورے کامیاب۔ فکر اور عقیدہ، سنت، طریقہ عمل، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہو، یہودیوں عیسائیوں کا کہا نہ مانے، ان کے نظریات کو اپنے ذہن میں نہ دیں، ان کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، ان کا طرز زندگی نہ اختیار کریں، ان کی پالیسیاں معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، خاندانی ہوں، قطع نظر ان سب سے بالکل بائیکاٹ، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے تمہیں ضرورت کے کیوں پڑ گئی؟ تم کیوں محتاج ہو گئے کہ تم قرآن و سنت کو چھوڑ کر تم اپنے خاندانی معاملات میں کسی دوسری تہذیب کی پیروکاری کر رہے ہو؟ تو یہ احساس ہونا چاہیے۔ پھر عملی طور پر بھی ایسا نہیں کہ صرف فکری طور پر ہم باہمیت ہو گئے لیکن عملی طور پر پابندی ضروری نہیں خیال کی، نہ، اللہ تعالی نے مطالبہ کی، اگلی بات اللہ سے ڈرو، اب یہ تو تم نے عہد کیا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے اور کسی اور طرف نہیں دیکھیں گے، حنیفا مسلمہ ہو کر زندگی بسر کریں گے۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا اب اللہ سے ڈرنا، جو وعدہ کیا اس کی پابندی کرنا، اور گو مگو کی کیفیت بھی نہیں، ایسا کہ مر جائیں گے یہ رستہ نہیں چھوڑیں گے، اتنی پختگی کے ساتھ اس رستے پر چلنا ہے۔
اور پھر وکھرا وکھرا بھی نہیں چلنا. کیا کرنا ہے؟ جمیعاً، مل کر چلنا، باہمی اتحاد، اتفاق. اس نظریے پر، اس سوچ پر ایسے پاکیزہ لوگ مل کر چلیں گے تب جا کر بات بنے گی. اور پھر وہ جو مل کر چل رہے ہیں ان میں بھی کیا ضرورت ہے؟ دعوت الی الخیر کی ان میں بھی ضرورت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ان میں بھی ضرورت ہے. تنقید کو برداشت کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا ایک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے، یہ لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہمیں اگر کہے کہ نماز کے لیے آؤ تو یہ اس کی بات گوارا نہیں ہے. اگر نہیں پڑھتے اسے کہا جاتا وہ کہتا اپنا کام کر بھائی، ماں پتا تو کہتا کتنا بڑا نمازی. آپ کسی کو منع کرو میاں یہ شرک ہے، اللہ سے ڈر، وہ آپ کے گلے پڑے گا. میاں تم تو اللہ کو ماننے والے ہو، تم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو، یہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے گھر میں یہ بدعت کیوں ہے، یہ رسم کیوں ہے؟ دفع کرو. کہا جی آپ کو حق نہیں پہنچتا. میں نے عرض کیا کہ اتنی بگڑی ہوئی حالت ہے کہ باپ میں جرت ختم ہو گئی کہ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یہ طرز زندگی ہمیں زیب نہیں دیتے. باپ میں ہمت نہیں ہے تو کسی محلے دار کو، کسی دوسرے عام مسلمان کو کسی پر کتنی جرت باقی رہ گئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہونا ہے تو یہ کام کرنا ہے، پورے کامیاب تم تب ہو. اور ان سب کی ایک کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس رکوع کے آخر میں، سب کی ایک کی. دیکھیے نا، ہر ایک درجے پر ایک بہت بڑی فتح کرنا ہے. مثال کے طور پر عقیدہ نظریہ تھا نا، تو ہم نے تعلیمات اس سے قرآن و سنت کا اپنے آپ کو پابند کرنا، یہاں فوکس کرنا ہے، باقی ساری چیزوں کو رد کرنا. یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، ایک بہت بڑی جنگ ہے کہ آپ روایات کو ترک کر رہے ہیں، جو جھوٹی کہانیاں ان کو چھوڑ رہے ہیں، قصے چھوڑ رہے ہیں، خوابیں چھوڑ رہے ہیں، اپنا سارا اعتماد اللہ اور اس کے رسول کی سچی باتوں پر کریں. یہ ایک بذات خود بہت بڑی جنگ ہے. اس جنگ میں آپ نے فتح پانی ہے تو اس کے لیے بھی تو آپ کو ایک کی چاہیے. اسی طرح آگے جب آپ چلے عملی زندگی میں بہت بڑے مسائل ہیں. عملی زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے. وہاں آپ کے سامنے دوست کی صورت میں شیطان آئے گا، کبھی دشمن کی صورت میں شیطان آئے گا کہ اس نہ لگنی نہیں، ذرا اس نے سامنے تو نمازی نہیں تے، ٹوپی نہیں تے، شریف نہیں بننا، ہوتا ہی کھا ویسی آکڑ کے رمنا، ذرا دو گاڑی کرنی، بد زبانی کرنی. دشمن کی صورت میں شیطان آ جاتا ہے. ان ساری جنگیں ہیں، اس جنگ کے اندر بھی تو فتح درکار ہے، اس کی بھی کی ہونی چاہیے. اس کے بعد مل بیٹھنا. یہاں جتنی بڑی جنگ ہے آپ اس کا تصور ہم آسانی سے کر سکتے. ہر ایک اپنی جگہ پر وہ پھوکا ہوا ہے، اس کے اندر موجود ہے. کسی میں میرے اتنے ویورز ہیں، میرے اتنے چاہنے والے ہیں، میں عام بندے کے ساتھ بیٹھوں یہ کیا ہو؟ میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، میں ایک ٹھیلے والے مسلمان کے ساتھ بیٹھوں یہ کام؟ میرے اتنے ووٹ ہیں، میں ایک عام. یہ یہاں ایک بہت بڑی جنگ ہے، سب مل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نے مل کر تھامنا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں کی بھی کوئی کی چاہیے، کوئی چابی چاہیے جس چابی سے شیطان دفع ہو جائے اور ہر ایک مرحلے پر کامیابی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے رکوع کے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی وہ ان تمام مراحل کی چابی ہے. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہ اپنے ذہن میں سبق اگر تم نے رکھ لیا نا تو پھر کسی جگہ بھی تمہیں مار نہیں پڑنی. اور وہ بات یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تمہیں کسی کے پاس نظر آتا ہے لیکن وہ کسی کا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. سب اللہ کا، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. چھوٹا بڑا جتنے بھی معاملات ہیں سب پلٹ کر تمہارے رب کے پاس آتے.
تمہارے رب کے حکم کے بغیر ایک کائنات میں پتہ بھی حرکت نہیں کرتا. جہاں کہیں تمہیں کچھ نظر آتا ہے سمجھو سب مال اللہ کا ہے، اس اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے کچھ وقت کے لیے. تو یہ وہ مین کی ہے جس کی سے ہم ہر مشکل کو سر کر سکتے ہیں، اور یہ نظریہ اپنے ذہن میں بار بار بٹھانا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، سب کا حقیقی مالک اللہ ہے. اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے تقسیم کیا، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ ہی کا کنٹرول ہے. اور سمجھ لینا کہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. یہ مین کی ہے. تو ایک گزارش کی تھی ایک بزرگوں نے اس پر کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، تو اس پر میری یہ گزارشات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام ہمیں ہماری بنیاد سے لے کر عروج اور کمال تک بتاتا ہے کہ ہم نے کس رستے پر چل کر اپنی سیاسی نظام کو، اپنا بحیثیت امت اپنے آپ کو کیسے منوانا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام ہماری اچھی رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے درگزر اور معاف فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کھویا ہوا مقام دوبارہ نصیب فرمائے.